رب تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، مسلمانوں تم شکر کرتے رہو، اور تم شکر کرتے رہو گے میں نعمتیں تمہیں زیادہ عطا فرماتا رہوں گا۔ تم شکر کرو، میں تمہیں نعمتوں کی کثرت سے نوازوں گا، اور کثیر نعمتیں تمہیں عطا فرماؤں گا، کثرت سے نعمتیں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ مسلمانوں، میں نے ایک روایت کے اندر پڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہر ایک نعمت اسے عطا کی تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا یہ عریضہ پیش کرنا، آپ کو طور پہ تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرما دی ہیں کہ اب میرے پاس جگہ ہی نہیں ہے، ان نعمتوں کو میں کہاں سنبھال کے رکھوں گا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں میرا یہ عریضہ پیش کر دینا کہ مولا کریم اتنا نواز دیا ہے، اب مجھے نعمتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے تشریف لے گئے، آگے ایک شخص ملا نہایت محتاج، اب سر چھپانے کے لیے اس کے پاس مکان بھی نہیں ہے، اور تن ڈھانپنے کے لیے اس کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں۔ اپنی شرمگاہ کو ریت کے ساتھ اس نے ڈھانپ کے رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہوں نے آنکھوں میں آنسو لا کر کے کہا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دینا مولا، اتنا زیادہ کلاش ہوں میں، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں، رہنے سہنے کے لیے بھی کچھ نہیں، پہننے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اور اپنا ستر کسی طریقے سے میں ڈھانپ رہا ہوں، اور وہ بھی ریت سے، مجھے کچھ عطا فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہونے کے بعد دونوں کے عریضے پیش کر دیے، دونوں کی عرضیاں پیش کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جس کو کثرت کے ساتھ میں نے دولت و ثروت اور اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس سے جا کر کے کہہ دینا کہ تم شکر کرنا بند کر دو، میں نعمتیں دینا بند کر دوں گا۔ اور جس کے پاس کچھ نہیں تو اسے جا کر کے کہہ دینا کہ تو شکر کرنا شروع کر دے، میں نعمتیں تمہیں دینا شروع کر دوں گا۔ واپس آئے، اور واپس آ کر کے پہلے اسی کے ساتھ ملاقات ہوئی جس کے پاس تھا ہی کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب موسیٰ علیہ السلام نے اسے بتا دیا، تو وہ فوراً بگڑ گیا مارے غصے کہ اس نے یہ کہا میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے ہی میرے پاس کچھ نہیں ہے، کس چیز کا میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ یہ اتنا کہنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی ہٹے نہیں تھے، اتنے میں ہوا کا ایک جھونکا آیا، اور وہ جو ریت اس نے اپنے ستر کے اوپر رکھی تھی وہ بھی اڑا کر کے وہ ہوا لے گئی، بالکل ننگا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، وہاں سے چل دیے، آگے گئے تو دوسرے شخص سے ملاقات ہوئی، اس سے بھی خدائے قدوس کا جواب بتا دیا۔ اس نے عرض کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے، سانس وہ دیتا ہے، ہوائیں وہ دیتا ہے، پانی وہ دیتا ہے، کھانا وہ دیتا ہے، پہننے کے لیے کپڑے وہ دیتا ہے، رہنے کے لیے مکان وہ دیتا ہے، اور پھر یہ حیات اور زندگی وہ دیتا ہے، یہ سیکنڈ اور منٹ اور یہ لمحے اور سال کی زندگی وہ دیتا ہے، زندگی کی بہاریں وہ دیتا ہے، بال بچے اس نے عطا کیے ہیں، اتنی نعمتیں اس کی ہیں، میں کیسے اس کا شکر نہ کروں، میں تو شکر اس کا ادا کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ اور رب قدوس بھی یہی ارشاد فرماتا ہے کہ میری نعمتیں اتنی ہیں کہ تم ان کا شمار نہیں کر سکتے ہو، اور جب اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں میں شکر کرنا بند نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں جواب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس بندے سے کہہ دینا جب تو شکر بند نہیں کرے گا تو میں نعمتیں بھی بند نہیں کر سکتا ہوں، اور دوسرے سے کہہ دینا جب تو شکر نہیں کر سکتا تو میں نعمتیں بھی تجھے نہیں دوں گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو بندہ شکر کرتا رہتا ہے، دیکھو شکوہ ہماری زبان پہ ہر وقت رہتا ہے۔ شکوہ کیا ہے؟ بیٹے کی فلاں جگہ شادی نہیں ہوئی، یہ بھی شکوہ رہے گا، میری صحت تندرست نہیں، یہ بھی شکوہ رہے گا، عالی شان محل نہیں بنا، یہ بھی شکوہ رہے گا، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، یہ بھی شکوہ رہے گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر سے باہر نکلے، راستے میں جوتا بالکل پھٹ گیا، آگے پہنچے پاؤں سے خون نکلنا شروع ہو گیا، اللہ کی آسمان کی طرف انہوں نے چہرہ اٹھایا
آیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا کریم مجھے پہننے کے لیے جوتے تو بھی نہیں ہیں، اللہ کیا کروں میں؟ یہ شکوہ اپنی زبان پہ آیا۔ اس کے بعد آگے گئے، جامع مسجد دمشق کے اندر نماز ادا کی، واپس آئے تو سیڑھیوں کے اوپر عجیب منظر دیکھا، وہاں ایک ایسا بندہ تھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ دیکھتے ہی واپس چلے گئے اور واپس جا کر کے اپنا سر سجدے میں رکھے، رونے لگے، داڑھی بھیگ گئی۔ کہا مولا جوتے نہیں تو کیا ہوا، تو نے پاؤں تو میرے سلامت رکھے ہیں۔ ہمیشہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ اس کے پاس اتنا ہے، اس کے مقابلے میں میرے پاس کچھ نہیں، یہی سب سے بڑی خامی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فلاں کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے نا، ہمارے پاس 2 ٹائم کا کھانا ہے، دوسرے کے پاس تو 1 ٹائم کا بھی نہیں ہے نا، ہمیں اس کو دیکھنا ہے۔ اور پھر جب 2 ٹائم کا اللہ دے دیتا ہے پھر اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہمارے پاس اگر 2 جوڑے کپڑوں کے ہیں تو کوئی ایسے بھی تو ہے نا جن کے پاس 1 بھی نہیں ہے، ہیں ایسے بھی دنیا کے اندر، انہیں بھی دیکھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور بندہ مومن کا کام بھی یہ ہے کہ اس وحدہ لا شریک نے ہمیں کتنا عطا کیا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں پچھلے دنوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کی نعمتیں دیکھیں، یہ دنیا کے اندر کتنی آکسیجن اللہ نے پیدا کی ہے۔ آج تک جو ہم اور آپ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں سانسیں لیتے ہیں، آکسیجن اتنا ہم خرچ کرتے ہیں کہ اللہ نے کبھی پیسے مانگے؟ بولو بولو۔ اور پچھلے دنوں بہت سے لوگ پرائیویٹ ہاسپٹل میں گئے، آکسیجن لگا انہیں، آکسیجن کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا ہے، اتنی مہنگی۔ اور پھر اس کے بعد انسان کو پتہ لگا کہ صاف و شفاف ہوا کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اور پھر پوری دنیا کے اندر کہیں بھی آپ چلے جائیں، آپ کو یہ عظیم ترین نعمت پانی کی شکل و صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ مفت میں عطا کی ہے۔ پانی کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ کھانا پینا الگ رہا، اس کے بعد مجھے بتائیے بغیر نہائے ہوئے انسان کتنے دن باقی رہ سکتا ہے؟ منہ دھلے ہوئے انسان کتنی زندگی کے دن گزار سکتا ہے؟ یہ سب پاک پروردگار عالم کی نعمتیں ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے کیا کبھی ہم نے شکر ادا کیا؟ ہمارے سامنے جو کھانا آتا ہے اس کھانے کے اندر چاول بھی ہوتے ہیں، اس کھانے کے اندر روٹی بھی ہے، وہاں پہ سبزی بھی ہے، سبزی کے اندر تیل بھی ہے، پھر اس کے اندر کتنی چیزیں ملی رہتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی جوتائی کہاں ہو؟ اس زمین کے اندر بیج کس نے ڈالا ہوگا، کاٹا کس نے ہوگا، وہاں سے مشین کے اوپر کون لے گیا ہوگا، پھر وہاں سے مارکیٹ میں کون لایا ہوگا، پھر مارکیٹ سے آپ کے گھر کون پہ لے کے گیا ہوگا، پھر اس کے بعد جو گیس ہمارے گھر میں چلتی ہے یہ کہاں پہ تیار ہوگی، پھر کہاں پہ یہ پیک ہوئی، پھر اس کے بعد کہاں سے ہمارے کچن میں پہنچی۔ کیا کبھی ان ساری چیزوں کے اوپر غور کیا ہے؟ اتنے نالائق ترین لوگ، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہماری ساری نعمتیں ہمارے گھروں کے اندر پہنچا رہا ہے۔ کبھی شکر کیا پاک پروردگار عالم کا؟ لیکن جو بندہ مومن شکر کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب اسے عطا فرماتا ہے۔ ہر وقت ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کا زور سے اللہ کا شکر ادا کرنا۔